پاکستان آرمی ملکی خودمختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا طاقت کے ساتھ جواب دے گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک پیغام۔ کور کمانڈرز کانفرنس میں سپہ سالار نے حکام کو ملکی دفاع مزید مضبوط بنانے کی ہدایات جاری کی۔ کور کمانڈرز کانفرنس کا کشمیری عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت، انہیں خطے کے امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ کور کمانڈرز کا فتنہ الخوارج کی پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے مسلسل استعمال پر گہری تشویش کا اظہار۔ عبوری افغان حکومت سے فتنہ الخوارج کے خلاف ٹھوس اور عملی اقدامات کرنے کا مطالبہ۔ فورم کا بلوچستان میں احساس محرومی کے من گھڑت بیانیے کی نفی کے لیے سماجی اور اقتصادی ترقی کے اقدامات تیز کرنے کی ضرورت پر بھی زور۔ ماضی میں بعض غلط فیصلے نہ ہوتے، سینکڑوں ہزاروں دہشت گردوں کو جو چھوڑا گیا، اس کا آپ نے حال دیکھ لیا۔ پچھلے 2-2.5 سالوں میں کیا گزری ہے۔ سینکڑوں شہید ہو چکے ہیں، سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ ہمارے جوان اور افسر جو قربانیاں دے رہے ہیں، یہ تاریخ ہمیشہ ان کو سنہرے حروف سے یاد رکھے گی۔ ماضی میں یہ کہہ کر دہشت گردوں کو چھوڑا گیا کہ امن قائم ہوگا، اس کی وجہ سے دہشت گردی دوبارہ آئی۔ سیکیورٹی فورسز کے جوان امن کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا دہشت گردی کے ناسور کا مکمل خاتمہ کریں گے۔ مہنگائی 9 سال کی کم ترین سطح پر آنے کا بھی تذکرہ۔ مہنگائی کی شرح میں مزید کمی کو خوشائن قرار دے دیا، کہا ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ وزیر اعظم کا یوٹیلیٹی سٹورز کے بغیر رمضان پیکج دینے کا بھی اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گوادر پورٹ کو کمرشل بنیادوں پر آپریشنلائز کرنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی زیر صدارت کمیٹی تشکیل۔ وفاقی کابینہ اجلاس کا اعلامیہ جاری، گوادر پورٹ سے درآمدات اور برآمدات کی تفصیل طلب۔ وزیر اعظم نے کہا گوادر پورٹ کی افادیت پر انٹرنیشنل کانفرنس کی جائے۔ پنجاب کی ثقافت کے فروغ اور کسانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک اور بڑا قدم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عالمی معیار کے ہارس اینڈ کیٹل شو 2025 کے انعقاد کا فیصلہ۔ لاہور میں نیشنل ہارس اینڈ کیٹل شو 10 فروری سے شروع ہوگا۔ ایونٹ میں نیزہ بازی، تیر اندازی، پولو کے مقابلے ہوں گے، پھولوں کی نمائش بھی ہوگی۔ 19 فروری کو صوفی فیسٹیول ہوگا۔ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب محبتوں کی سرزمین ہے، یہاں نفرتوں کی گنجائش نہیں۔ تحریک انصاف کا خط لکھنے کے نام پر ایک اور ڈرامہ ناکام۔ سیکیورٹی ذرائع نے بانی پی ٹی آئی کا خط ملنے کی تردید کر دی، کہا بانی پی ٹی آئی اور سزا یافتہ مجرم کی جانب سے کوئی خط نہیں ملا، نہ ہی ایسے کسی خط کو پڑھنے کی خواہش ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی یہ بات واضح کر چکی ہے کہ اگر تحریک انصاف کو کسی بھی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ بانی پی ٹی آئی کے آرمی چیف کے نام خط کا مقصد فوج اور عوام میں فرق ڈالنا ہے۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ کا موقف، کہا کیا یہ خط جیل سے لکھے جا رہے ہیں؟ یہ کہاں سے آتے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی کو سیاسی جدوجہد کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں کریں۔ ایک اور بھی تھا نام نہاد چیمپئن، گئے وہ یہ کہہ کے تھے میں مقدمہ لڑنے جا رہا ہوں، اور جب امریکہ سے واپس آئے تو انہوں نے کہا میں نے ورلڈ کپ جیت لیا، اور اگلے دن جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا۔ اب اس کو انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ آگے لے کے بڑھ رہی ہیں، اور کشمیریوں کا یہ مقدمہ کل جو ہے وہ پاکستانی عوام کے سامنے بھی، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بھی، اور سب کے سامنے وہ انشاءاللہ ریز کریں گی۔ بانی پی ٹی آئی کبھی اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں پڑتے ہیں تو کبھی خط لکھتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل، کہا دہشت گردی کا جن نواز شریف نے بند کیا تھا، یہ لوگ اسے واپس لے آئے۔ عظمہ بخاری کا یوم یکجہتی کشمیر پر لبرٹی چوک لاہور پر بڑے اجتماع کا اعلان، کہا مریم نواز اب کشمیر کا مقدمہ بھی لڑیں گی، کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔
یوم یکجہتی کشمیر، مظلوم کشمیریوں سے تجدید عہد کا دن۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر کل منایا جائے گا۔ پاکستان میں عام تعطیل رہے گی۔ مقبوضہ کشمیر کے شہداء سے اظہار یکجہتی کے لیے صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ مظلوم کشمیریوں کے حق میں ریلی نکالی جائیں گی۔ عالمی برادری کی توجہ بھارتی مظالم کی جانب مبذول کرائی جائے گی۔ اسمبلی نے یکجہتی کشمیر سے متعلق قرارداد اتفاق رائے سے منظور کر لی۔ قرارداد MQM، پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی نے مشترکہ طور پر پیش کی تھی۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ پاکستانی عوام اور ریاست کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ 5 فروری کو کوہالہ پل پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی۔ چیئرمین امور کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون کی میڈیا سے گفتگو، کہا کشمیر 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان سلگتا ہوا مسئلہ ہے، جس کا منصفانہ حل نہ نکالا گیا تو عالمی امن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ پنجاب حکومت عوام کو سہولیات کی فراہمی میں سب سے آگے۔ پنجاب کے عوام کو سستی ترین روٹی 14 روپے میں دستیاب۔ سندھ کے عوام پنجاب کے مقابلے تقریباً دگنی قیمت پر روٹی خریدنے پر مجبور۔ خیبر پختونخوا میں PTI کے 11 سالہ دور میں بھی سستی روٹی نہ مل سکی۔ KP میں روٹی 20 سے 25 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ کوئٹہ کے عوام کو سب سے مہنگی روٹی 40 روپے میں دستیاب۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے حلقہ انتخاب PP 159 میں عوامی منصوبوں پر کام تیزی سے جاری۔ معاون خصوصی برائے سیاسی امور ذیشان ملک حلقے کے عوام میں گھل مل گئے۔ شکایت پر حکام کو فوری احکامات جاری کیے۔ واسا حکام کو منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ پیکا ایکٹ پر تحفظات دور ہونے چاہیے۔ وفاقی حکومت کو صحافتی تنظیموں کے ساتھ بیٹھ کر معاملے کو حل کرنا چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا مشورہ۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کوئی نہیں چاہتا کہ صحافیوں پر پابندیاں لگیں، لیکن اداروں اور لوگوں کی کردار کشی کو روکنا بھی ضروری ہے۔ پیکا ایکٹ میں ترامیم سپریم کورٹ میں چیلنج۔ پیکا ایکٹ میں حالیہ ترمیم بنیادی انسانی حقوق اور آئین سے متصادم ہے۔ اس ایکٹ کی شقیں آزادی اظہار رائے کے بنیادی حق کے برخلاف ہیں۔ شہری محمد قیوم خان کا درخواست میں موقف۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ میں پیکا ایکٹ کا جائزہ لینے کی استدعا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کے معاملے پر نیا تنازع۔ 5 ججز نے سینیورٹی لسٹ کے خلاف ریپرزنٹیشن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ موقف اپنایا، آئین کے مطابق دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہونے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے اور سینیورٹی نئے حلف کے مطابق طے ہوگی۔ غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد پر بات چیت کا امکان۔ اسرائیلی وفد رواں ہفتے کے اختتام پر قطر جائے گا۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 62,000 تک پہنچ گئی۔ فلسطینی حکام کا عمارتوں کے ملبے تلے اب بھی ہزاروں لاشیں دبے ہونے کا خدشہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو اور کینیڈا کے خلاف محصولات کے نفاذ کو 30 دن کے لیے روک دیا۔ چینی درآمدات پر 10% ٹیرف کے نفاذ کا اطلاق۔ امریکہ کے دونوں پڑوسیوں کا غیر قانونی تارکین وطن کی آمد اور غیر قانونی منشیات پر قابو پانے کے لیے سرحد پر حفاظتی کوششوں کو بڑھانے پر اتفاق۔ امریکہ کے چینی درآمدات پر 10% ٹیرف عائد کرنے پر جوابی اقدام۔ چین نے امریکہ سے LNG اور کوئلے کی درآمدات پر 15% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ زرعی مشینوں اور پک اپ ٹرک پر بھی 10% ٹیرف لگانے کا عندیہ۔ ملک بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم جاری۔ خصوصی مہم کے دوسرے روز لاکھوں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ 156 اضلاع میں 4.5 کروڑ بچوں کو قطرے پلائے گئے۔
नेपरा का मोहलिक हादसात से बचाव के लिए नाकाफी इकदाम पर एक्शन। मैपको, पेस्को और टेस्को शो कॉज नोटिस के जवाब में नेपरा को मुतमईन करने में नाकाम। करंट से बचाव के इकदाम पर अमल दरामद न करने पर तीनों डिस्कोस पर 1-1 करोड़ रुपए के जुर्माने आयद। 15 रोज में जुर्माने अदा करने का हुक्म। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। मार्केट 809 पॉइंट्स की कमी से 1,11,935 पर बंद हुई। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान ट्राई सीरीज की तैयारियां। टिकट्स की फरोख्त जारी। कौमी स्क्वाड का लाहौर के गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में प्रैक्टिस सेशन। ट्राई सीरीज 8 से 14 फरवरी तक लाहौर और कराची में खेली जाएगी। और गुलकारा मलका पुखराज को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। राग की बंदिशों और सुरों पर मुकम्मल अबूर रखने वाली मलका पुखराज ने ठुमरी, गजल और भंगड़े के साथ मौसीकी के मुताबिक असनाफ में अपने फन का मुजाहरा किया। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।